وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب تھوڑی سی سائنس کی بات کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے نام آتا ہے ابن نفیس کا، جو ایک ماہر فزیشین تھے۔ پہلی مرتبہ دوران خون میں پھیپھڑوں کی کارکردگی کا مشاہدہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑے ماہر فزیشین تھے۔ ان کا مقام پیدائش دمشق شام تھا۔ انہوں نے انسانی جسم میں دوران خون کے نظام کی تشریح ان کا عظیم کارنامہ ہے، جس کی تصدیق ابن النفیس کی تحقیق کے 3 صدی بعد عصری سائنس نے کی۔ ابن النفیس نے پہلی مرتبہ دوران خون میں پھیپھڑوں کی کارکردگی کا مشاہدہ کیا اور ہوا کی شمولیت سے خون کے خالص ہونے کی بات بتائی۔ قلب کے انسلات کو خون پہچاننے والی شریانوں کا انکشاف بھی ابن النفیس کا ہی کارنامہ ہے۔ تجربات کو قلمبند کرنے کا آغاز بھی ابن النفیس ہی کی ایجاد ہے۔ ان تحریروں نے دیگر ماہرین سائنس کو تحقیقات جاری رکھنے میں کافی مدد کی۔ ابن النفیس نے اپنا ذاتی مکان منصوریہ ہاسپٹل کو عطیہ کر دی، جہاں کے وہ کام کیا کرتے تھے۔ انہیں مشہور و معروف نصریہ دواخانے کا پرنسپل مقرر کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے دواخانوں کے نظم کی ابتدا کی۔ دواخانوں کی کارکردگی، مریضوں کی خدمات اور دیگر امور کے لیے قوانین مرتب کیے، جو آج بھی جاری ہے۔ ان کی اہم تصانیف میں الشامل فی الطب، طبی انسائکلوپیڈیا، جو 300 جلدوں پر مشتمل ہے، آج بھی دمشق میں یہ کتاب موجود ہے۔ 1 مجاز القانون، 2 کتاب المختار فی الاغذیہ، 3 ذاتی تجربات پر مبنی کتاب، 4 ابن سینا کی کتاب القانون کی شرح، 5 حسنین ابن اشقیہ کی کتاب کا خلاصہ۔ ابن النفیس میدان طب میں بے مثال خدمات اور تجربات، عصری میڈیکل سائنس کے فروغ کے لیے ناقابل فراموش مواد کی فراہمی ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ مشرقی و مغربی دونوں ہی اتباع نے ابن النفیس کے تجربات سے استفادہ کیا۔ ناظرین، مسلم سائنسدانوں نے صرف سائنس میں ہی نہیں، ہر فیلڈ میں کام انجام دیے۔ ایسے ہی ایک نام آتا ہے ابن رشد کا، جو ایک طب اور موسیقی کے میدان میں تحقیق کیے۔ انہوں نے کئی کتابوں کی عربی زبان میں ترجمے کی۔ کا مغربی نام اویراس ہے۔ انہیں مسلمہ شہرت فلاسفر و دانشور سے ملی۔ ان کی مقام پیدائش قرطبہ اسپین ہے۔ میدان فلسفہ، منطق، طب اور موسیقی کے میدانوں میں ناقابل فراموش تحقیقات کیے۔ ابن رشد نے ارسطو کے کام کے متعلق 3 کتابیں تحریر کی۔ ابن رشد کی کتابوں کے لاطینی، انگریزی، جرمن اور عبرانی زبانوں میں تراجم ہوئے اور ان کی تصانیف سے مغربی دنیا میں طویل عرصے تک استفادہ کیا گیا۔ انہوں نے پلیٹو کی جمہوریت، گیلن کے طریقہ علاج، خاص کر بخار، اور فارابی کی منطق پر بھی کتابیں تصنیف کی۔ ان کی تصانیف پیرس اور دیگر کئی ممالک کی جامعات میں حال تک داخل نصاب تھی۔ ان کی تصانیف میں کتاب الکلیات فی الطب کے کئی ایک امور پر روشنی ڈالی گئی، خاص کر مرض کی تشخیص، علاج اور احتیاطی تدابیر پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ تحفۃ التحفہ میں ان کی شہر آفاق کتاب ہے۔ ارسطو کے کام پر انہوں نے 3 کتابیں تحریر کی، جو جامع، تخلیص اور تفسیر ہے۔ انہوں نے اس میں ارسطو کے تجربات پر سیر حاصل گفتگو کی۔ کروی حرکت کے متعلق ان کی کتاب فی الحرکت الفلک کافی مشہور ہے۔ ابن رشد نے اسلامی فلسفہ، متنق، فلکیات، عربی، طب، ریاضی، گرامر اور اسلامی عقائد پر 20,000 سے زائد کتابیں لکھی۔ وہ حضرت امام مالک کی فقہ پر کاربند تھے۔ ناظرین، اب بات ایک ایسے سائنسدان کی جس نے حلق، فالش، خارش، پھوڑوں، انتڑیوں کے بارے میں دریافت کیا۔ یہ بیماریاں کن وجوہات سے ہوتی ہیں؟ اس عظیم شخص کا نام ہے ابن زہرہ۔ ان کا مغربی نام اوینزر ہے اور انہیں مسلمہ شہرت دنیا کا پہلا ماہر طبیات سے ملی اور ان کا مقام پیدائش سیویلا اسپین سے ہے۔ کئی ایک بیماریوں کی دریافت جو اس سے قبل اتباع کو معلوم ہی نہیں تھی۔ التہاب حجاب، پردہ شکم کے اوپر پھیپھڑوں کے درمیان خالی جگہوں میں رسولی کا پیدا ہونا، دل کے بیرونی غلاف پر پھوڑوں کا نمودار ہونا، حلق کا فالج، خارش، کان کے درمیانی حصے کا متورم ہونا اور انتڑیوں کا کھلنا وغیرہ کی دریافت ابن زہر ہی کا کارنامہ ہے۔ نرقرہ کے ذریعے مصنوعی طور پر غذا کی ترسیل کے عمل کی وضاحت کرنے والا پہلا سائنسدان ابن زہر ہے۔ جلدی بیماریوں خصوصاً خارش اور کھجلی کی دریافت کا صحرا بھی اسی محقق کے سر جاتا ہے۔ اس دریافت نے انہیں
دنیا کے پہلے ماہر طفلیات کا اعزاز عطا کیا۔ ابن زہر مشرق و مغرب ہر دو میں سائنسی تحقیقات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ شعبہ طب میں ان کی تحقیقات ناقابل فراموش ہے۔ ان کی تصانیف میں کتاب التسیر، اس کتاب میں غذا کی ترسیل کے عمل کی وضاحت اور طبیعت و آب و ہوا کی معالجاتی اہمیت کی طرف توجہ دلائی۔ کتاب الاقتضاء فی الاصلاح النفس والا سجد، جسم اور روح کے درمیان تعلق کی وضاحت کرنے والی مستند کتاب، مصنف نے مختلف بیماریوں کے جسم پر اثرات کے متعلق تفصیل بیان کی۔ یہ علم نفسیات پر ایک جامع و مستند کتاب ہے۔ کتاب الغذیہ، غذا کی اہمیت و افادیت پر مسلمہ کتاب، مختلف النوع غذاؤں اور ادویات کی تاثیر اور صحت پر اس کے اثرات کے متعلق مستند کتاب ہے۔ ابن زہر کو تجرباتی سرجری کا باوائے آدم بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سرجری کے ذریعے ایک تجرباتی طریقے ایجاد کیے۔ انسانی جسم کی چیر پھاڑ کے آلات کا پہلا استعمال ابن زہر کا ہی کارنامہ ہے۔ امام غزالی، یہ وہ نام ہے جس نے ریاضی یعنی حساب اور سائنس میں عبور حاصل کیا تھا۔ یہ ایک بغداد کی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور انہوں نے فلسفے اور صوفیزم میں اسلامی تعلیمات کو شامل کیا اور انہوں نے کئی تصانیف بھی لکھے۔ ان کا مغربی نام الغزل ہے۔ ان کا جائے پیدائش ایران ہے۔ مذہب اور فلسفہ میں بلند مقام حاصل تھا۔ بغداد کی نظامیہ یونیورسٹی میں ان کا بحیثیت پروفیسر تقرر کیا گیا، جو کہ اس دور کی عظیم الشان یونیورسٹی تھی۔ انہیں فلسفہ کے علاوہ ریاضی اور فطری سائنس میں بھی عبور حاصل تھا۔ ان میدانوں میں انہوں نے کئی ایک اصلاحات بھی کیے۔ غزالی نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں بروئے کار لاتے ہوئے اسلامی تعلیمات کا تحفظ کیا اور کئی ایک غیر اسلامی امور جو مسلمانوں کی زندگیوں میں رواج پائے گئے تھے ان کی اصلاح کی۔ انہوں نے فلسفہ اور صوفیزم میں چند اسلامی تعلیمات کو شامل کیا۔ مذہبی علوم میں انہیں کافی دسترس حاصل تھی۔ خاص کر اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے انہوں نے کئی ایک اقدامات کیے۔ عقائد پر ان کا مطالعہ کافی وسیع تھا۔ غزالی نے طب خصوصاً حکمت کے میدان میں بھی نمایاں کارنامے انجام دیے۔ ان کی اہم تصانیف میں تحفۃ الفلسفہ، احیاء العلوم الاسلامیہ، خود نوشت فلکیات پر